اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے عرب کے اندر ایک یہ ان کی بری خصلت یہ تھی کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی وہ اپنے چہرے کو چھپاتا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جانے سے شرم محسوس کرتا اور اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا۔ یہ ان لوگوں کی بہت بری صفت تھی، لیکن اسلام ایسا ایک پیارا مذہب ہے، ایسا ایک فطرتی چیز ہے اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور اس کی اچھی تربیت کرے، کل قیامت والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں، یعنی جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اس لیے اسلام میں عورت کو عزت عطا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس 2 بچیاں تھیں، اس نے کچھ سوال کیا، میں نے آپ کو ایک کھجور میرے پاس تھی میں نے اس کو دے دی، اس نے ان کھجور کو توڑا اور ایک حصہ بچی کو دے دی، ایک دوسرے کو دے دی اور خود کچھ بھی نہ کھایا اور چلی گئی۔ فرماتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا، یہی بچیاں قیامت والے دن جہنم میں جانے کے لیے اس کے لیے ڈال بن جائیں گی۔ اب کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کسی نے 2 بچیوں کی پرورش کی فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابی جو روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بچی کے متعلق بھی پوچھ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بھی حکم فرما دیتے۔ اس لیے عورت کو اسلام نے عزت عطا فرمائی۔ ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ ہم نے الحمدللہ ان کے پاس زندگی کے 6 برس گزارے اور انتہائی محنتی استاذ تھے۔ فرمایا کہ عرب کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب عرب کے اندر لوگ بچیوں کی پرورش کو عیب سمجھتے تو ایک آدمی تھا جب اس کو خبر ہوتی کہ کسی کی یہاں بچی پیدا ہوگی ہے تو وہ جا کر اس بچی کو لیا کر اس کی پرورش کرتا، یہاں تک کہ اس نے 300 بچیوں کی پرورش کر لی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسا عمل ہے جو انسان اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے زمانے جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک بات تو ارشاد فرمائیں کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر 300 بچیوں کی پرورش کی، اس پر مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے تجھے جو اسلام کی دولت سے نوازا ہے
یہ ان بچیوں کی برکت سے نوازا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر دنیا کے اندر کوئی انسان بچیوں کی پرورش کرتا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو ممکن ہے اللہ اس بچیوں کی پرورش سے اسے ہدایت سے نواز دے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اس طرح کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے یہاں 6 بچیاں پیدا ہوگی۔ اب شیطان اس کے دماغ کے اوپر ایسے سوار ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر میری اب بچی پیدا ہوگی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ ایسا شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس نے ایک دن رات کو خواب میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہے قیامت برپا ہوگی، جنت اور جہنم میدان محشر کے اندر سجی ہوئی ہیں، اس انسان کا حساب و کتاب شروع ہو گیا، نام اعمال اس کو ملتا ہے۔ یہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اب فرشتے اس انسان کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آگے دیکھا کہ ایک بچی کھڑی ہے، وہ بچی اس کے لیے اس راستے میں آڑ بن گئی۔ یہ آدمی وہاں سے واپس لوٹا، فرشتے دوسرے دروازے سے لے کے چلے، دیکھا دوسری بچی کھڑی آگے، تیسرے دروازے سے لے کے چلے تو تیسری بچی کھڑی تھی، یہاں تک کہ 6 دروازوں کے آگے اس کی 6 بیٹیاں کھڑی تھی۔ اللہ کی شان ایسے ہوئی کہ اب اس کی آنکھ کھلی، جب اسے پتہ چل گیا اب تو میری 6 بیٹیاں تھی 6 دروازوں کے آگے آ گئی، اب ایک دروازہ رہ گیا ہے، تو اس نے کہا اللہم ارزقنا سابعتن، اے اللہ مجھے ایک بیٹی اور عطا فرما۔ جب آنکھ کھلتی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی، اے اللہ مجھے ایک بیٹی اور عطا فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، اور جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے فرشتے آ کر اس گھر والوں پر اپنی رحمت فرماتے ہیں، اور وہ جو بچی ہے اس کو اپنے پروں کے نیچے دبا لیتے ہیں، سایہ کر لیتے ہیں، اور فرشتے اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ نے کمزور جان سے کمزور جان کو پیدا کیا۔ اس لیے میری ساری امت مسلمہ سے یہ درخواست ہے کہ بچی اور بچہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں کسی خامن اور بیوی کا کوئی کمال نہیں۔